اسلوہا ثابت، جو اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا وہ پھر ایسے کھڑا ہوا کہ دنیا کا کوئی طوفان اسے جھکا نہیں سکا۔ فرعوہا فی السماء، کون جانتا تھا ایک وقت ہے کہ عرب کے چودھری آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ جا کے مشورہ دیتے ہیں، میں نے انہیں دیکھا ہے، اس قسم کے لوگ میں نے کبھی دیکھے نہیں ہیں۔ کیا ہے ان میں؟ سردار پوچھتے ہیں کیا ہے ان میں، محمد کے ساتھیوں میں کیا ایسا ہے جو تو نے اور کہیں نہیں دیکھا؟ فرمایا اتنے اطاعت گزار کہ پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اس قدر زیادہ مطیع و فرما بردار کہ لعاب کا کوئی ذرہ اگر زبان سے پھسلتا ہے تو وہ اسے اپنی ہتھیلی پہ لینے کے لیے لپکتے ہیں اور جھگڑتے ہیں آپس میں۔ وہ بات کرتے ہیں تو نگاہ اٹھا کے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے کی جسارت نہیں کرتے، وہ حکم دیتے ہیں تو انکار کی مجال کسی میں نہیں۔ میں تو مشورہ دیتا ہوں چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اگر یہ غالب آ گئے تو ہیں تو اپنے ہی نا، یہ خون کے رشتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، جہاں فیصلے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہوں وہاں خون کے رشتے کوئی اوقات اور حیثیت نہیں رکھتے۔ خون کے رشتے اپنی حقیقت کھو بیٹھتے ہیں، کوئی اوقات نہیں ہوتی خون کے رشتوں کی۔ رشتہ اصل توحید کا رشتہ، رشتہ اصل نظریے کا رشتہ، رشتہ اصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا رشتہ، رشتہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کے تسلیم کرنے کا رشتہ۔ عروہ کہتا ہے اگر یہ قابض ہو گئے، غالب آ گئے تو ہمارے اپنے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور اگر انہیں لپیٹ دیا گیا تو پھر ان کے خون سے تم اپنے ہاتھ مت رنگو، اور بہت ہیں ان کی دشمنی کرنے والے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈاما ڈول تھے، اعتماد انہیں بھی نہیں تھا کہ یہ غالب آئیں گے، بھروسہ انہیں بھی نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تسلط اختیار کریں گے۔ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کا اپنا قانون ہے، اصلھا ثابت، میں اپنے کلمے کو ثابت کر کے رہتا ہوں۔ کون جانتا تھا وہ نبی جو رات کی تاریکیوں میں مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، جس کی نگاہوں سے زاروں قطار آنسو بہتے ہیں، جو چاہتا تھا کہ بیت اللہ کی خدمت کروں اور وہاں اللہ ذوالجلال والاکرام کی بندگی کروں، اسے رات کی تاریکیوں میں یوں اپنا گھر بار اور اللہ ذوالجلال والاکرام کا کعبہ قبلہ امت مسلمہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا؟ کون جانتا تھا وہ نبی جو رات کی تاریکیوں میں جان بچاتے ہوئے نکلا دن کی روشنیوں میں 10,000 کا لشکر جرار لے کے آئے گا؟ ابو سفیان نے کہا تھا عباس تیرا بھتیجا تو بہت بڑا سردار ہو گیا، بڑی شان و شوکت کا مالک ہو گیا۔ فرمایا ابو سفیان غلط سمجھے ہو، یہ جو عظمتیں دیکھ رہے ہو نا، یہ جو شان و شوکت دیکھ رہے ہو، یہ بادشاہت کی نہیں ہے، یہ نبوت کی شان ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے کلمے کو ثابت کیا ہے۔ کسریٰ فارس جیسے کبھی برطانیہ عظمیٰ کہتا تھا نا کہ میری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہ بیڑا غرق کیا کہ اب شاید اس کی سلطنت میں سورج طلوع نہیں ہوتا، 6 مہینے وہاں بادل ہی ہوتے ہیں، سورج طلوع نہیں ہوتا، اور انشاءاللہ یہ اور سمٹیں گے۔ میری قوم سوئی رہے، یہ انشاءاللہ نہ کہے پھر بھی سمٹیں گے۔ اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، اور سوتے ہو جو سوتے رہتے ہیں ان کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جاگتوں کس سے کام لیتا ہے؟ جو کام کے وقت بھی سوتے رہتے ہیں ان کی اللہ کو کیا حاجت ہے؟ یہ اور محدود ہوں گے اور کلمہ اور وسعت پذیر ہوگا۔ اصلھا ثابت، یمن محمد الرسول اللہ کے مدینے کا ایک صوبہ بنا، مصر اللہ کے نبی کے مدینے کا ایک صوبہ بنا، مدینہ جسے تاریخ اسلام میں کوئی بڑا نام حاصل نہیں تھا، جس کا کوئی تعارف نہیں تھا، یثرب
बीमारियों की जगह, जहां रहने के लिए बाहर से आने वाला कोई तैयार नहीं होता था, सरवरे कौनैन हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ ले गए। बीमारियों ने घेर लिया, मुहाजिरीन को बीमार कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाह बीमारियों को ले जा, यहां से ले जा, मदीने से दूर कर दे, मदीने की आबो हवा हमारे लिए रास बना दे, मुवाफिक बना दे, और मदीने को हमारे लिए महबूब बना दे। और मदीना सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए महबूब बन गया। अल्लाह की कसम इस कलमे की वजह से बना। क्या औकात और हैसियत थी यसरब की, यसरब को कोई जानता नहीं था, माना ही इसका बीमारियों की जगह। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत का आगाज हुआ। मदीना, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीना का हुब्बिना मक्का औ अशद्दा। अल्लाह, जैसे हम मक्का मुकरमा से मोहब्बत करते हैं, वैसे हमारे दिलों में मदीना की मोहब्बत या इससे डबल मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अपने नबी की दुआ सुन ली। हम अपने नबी के मदीने से मक्का की निस्बत भी डबल मोहब्बत करते हैं। यह हदीस है सही बुखारी में। यसरब था, मदीना तैबा बन गया, मदीना मुनव्वरा बन गया, मदीना तो नबी बन गया। और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अज़मतें क्या अता की, असलुहा साबित, वो ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसे सरजमीन मक्का पे जिसका आगाज हुआ था, मदीना में आके इसने इस्तेहकाम पकड़ा। और इतना कि यमन मदीना का सूबा है, मिस्र मदीना का सूबा है। आज का शाम, सीरिया, इसराइल, फलस्तीन, लुबनान, उर्दन, आज की 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स, आजाद मुल्क, तब सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये सारे मिला के एक रियासत थी मदीने की। लश्कर मदीना से निकलते थे, किसरा फारस को ताराज किया, दरियाए आमू तक पहुंचे, अफगानिस्तान का कितना बड़ा हिस्सा, तो आपके सिंध के दरवाज़ों पे दस्तक दी, चाइना की दीवारों को जाके हलाया। असलुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा, जड़ें ज़मीन में बड़ी गहरी हैं और बुलंदियां आसमान के उफ़क़ को छू रही। क्या हथियार थे इनके पास, कितने वसाइल थे इनके पास। और याद रखो मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह से बढ़ के कोई वसीला नहीं है। हम मार तब खाते हैं जब इसके साथ मुखलसाना ताल्लुक़ नहीं रखता। हम रुसवा इसलिए ज़माने पे होते हैं, हम अपनी असल पे कायम नहीं रहते। हमने अपना नज़रिया छोड़ दिया, तुम्हारी औकात और हैसियत कोई नहीं थी। आज तुम एटमी ताकत हो, दुनिया की एक मानी हुई मुसल्लह फ़ौज रखने वाले हो, वसाइल के अंबार अल्लाह ने तुम्हें दिए हैं, दरिया भी तुम्हारे पास हैं, समंदरों के किनारे भी तुम्हारे पास हैं, तरह तरह के मौसम भी तुम्हारे पास हैं, माहिरीन फ़न और इल्म फजल के असातीन भी तुम्हारे पास हैं। लेकिन तुम रुसवाइयों में गिरे हुए हो। इसको गिरा दो, इसको उतार दो, मुझे पहना दो, अब मुझे चढ़ा दो। तुम शेरवानियां सलवाने पर और दूसरों की उतारने पर, इज्जतें नाराम करने पर तुले हुए हो। और जालिमों, तुम आज से 75 साल पहले जिस कलमे पर तुम्हारे आबा ने इत्तेफाक किया था, कोई जाट नहीं, कोई अराई नहीं, कोई सुन्नी नहीं, कोई गैर सुन्नी नहीं, एक कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इस पे सारे इकट्ठे हुए थे। तुमने अंग्रेज को भी पछाड़ा, तुमने हिंदू को भी नाकाम किया, अल्लाह ने तुम्हें वतन दिया। आज अपने आजाद वतन में रुसवा हो तो इस कलमे से बेवफाई के नतीजे में। अल्लाह अकबर। दोस्त हमसे सवाल करते हैं, अफगानिस्तान में तालिबान को फतह कैसे हुई? ऐसे हुई, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ। सूरह इब्राहीम की ये आयत, मसल कलिमतिन तय्यबतिन कशजरतिन तय्यबा असलुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा, काश कभी हमने इनको समझा हो। इसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं, इसकी शाखें आसमान की बुलंदियों को छू रही। कोई कुछ नहीं था उनके पास, वसाइल, टेक्नोलॉजी, रसोसाइल, ये जदीद सारे आलात, साइंस तसव्वुर नहीं था। लेकिन अल्लाह की कसम, वो इस कलमे के साथ इतने मुखलस थे। हाँ, बेशुमार कमज़ोरियाँ, ख़राबियाँ होने के बावजूद वो नीयतें खालिस रखने वाले इस कलमे के साथ मुखलस थे। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने एक अमरीका को रुसवा नहीं किया अफ़गानिस्तान में।
سارے نیٹو کو، دنیا کی ساری باطل قوتوں کے عسکری اتحاد کا بیڑا غرق کیا میرے رب نے، اور ان پگڑی والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھنے والے، اللہ نے انہیں اتنی عظمتیں دی، ان کے چنوک ہیلی کاپٹر، ان کے بڑے بڑے بلند و بانگ ٹیکنالوجی کے شاہکار، طالبان کے بچے ان کے ساتھ جھولے باندھ کے جھول رہے ہیں اور ان کی ٹیکنالوجی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں دنیا میں۔ کلمے کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوا؟ کیا تھا بدر میں سرور کونین کی جماعت کے پاس؟ کیا تھا حنین و احزاب میں؟ کیا تھا یرموک و قادسیہ میں؟ کیا تھا وہ ادھر اسکندریہ مصر، ادھر نہامد کسرا، بعد المشرقین، ایک مدینہ چھوٹا سا، اس سے اٹھنے والے لشکر دنیا کو تاراج کر رہے ہیں۔ کیا تھا ان کے پاس؟ لا الہ الا اللہ کے ساتھ مخلصانہ تعلق تھا۔ من قتل منا سار الى الجنت فی نعیم لم یر مثلها قط ومن بقی منا ملک رقابکم۔ ہمارا یقین ہے ہم لا الہ الا اللہ پہ زندہ ہیں، جو اس کلمے کی آبیاری کے لیے مر گیا وہ نعمت و بری جنت میں جائے گا، جو باقی رہا اس کلمے کے ساتھ وہ تخت شاہی کا مالک بنے گا۔ وہ اس یقین کے ساتھ، وہ ہماری طرح نہیں تھے تذبذب میں رہنے والے۔ ہاتھ ناپاک ہو گیا تو لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، نیتیں ناپاک ہو گئیں شراب پئیں گے، ہاں، برتن ناپاک ہو گیا لا الہ الا اللہ پڑھ کے اسے پاک کریں گے، مزاج ناپاک ہو گئے، نظام ناپاک ہو گئے، سسٹم فلاپ ہو گئے، اجتماعی انفرادی دھاروں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اسے ٹھیک کرنے کے لیے کبھی برٹش لا لائیں گے، کبھی چائنا ماڈل لائیں گے، کبھی رشیا کی یاترا کریں گے، اور ظالموں تم ایک بار یکسوئی کے ساتھ اللہ کے کتاب قرآن کی طرف رجوع کرتے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اٹھا کے دیکھتے، ایک ایک تمہارا مسئلہ صدیاں نہیں چاہیے تھی، دنوں میں اللہ اسے حل کر دیتا۔